رازیہ الفت کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ صاحبہ تو اپنی سازشوں میں کامیاب ہو چکی ہے. کس طرح چالاکی کے ساتھ اس نے مشک کی زندگی برباد کی ہے. اگر مشک اس دن اس کی بات نہ سنتی تو آج وہ اس کی سازشوں سے محفوظ ہوتی. کس طرح چالاکی کے ساتھ وہ مشک کو نومی کے گھر لے گئی جہاں پہ اس نے پارٹی آرگنائز کر رکھی تھی. وہاں اس نے مشک کے خلاف جو سازش کا جال بن رکھا تھا اس میں اس نے اس کو پھنسا ہی ڈالا. نومی کے سامنے اس نے اس کی ڈرنک میں نشہ ور چیز ملا کر اس کے سامنے یہ ایکٹنگ کرنا سٹارٹ کر دی کہ مشک کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے میں بہت زیادہ پریشان ہوں. جبکہ مشک صاحبہ کی اس حرکت کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھی. اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اچانک پارٹی میں ایسا کیا ہوا کہ میرا سر چکرانا شروع ہو گیا. جبکہ ڈرنک اس نے اس کو زبردستی پورا اسی لیے ختم کروایا تھا تاکہ وہ نشہ اس کے اوپر زیادہ دیر تک اثر کر سکے. اسی لیے اس کے سر چکرانے کے بعد وہ اس کو پکڑ کر آہستہ آہستہ نومی کے کمرے میں لے گئی. اور مشک کو اس بات کا بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہاں صاحبہ اس کی زندگی کتنی خراب کروانے والی ہے. اسی لیے نومی کے کمرے میں اس کو لے جا کر چھوڑنے کے بعد صاحبہ بڑی خوش تھی کہ وہ اب ارتضیٰ اور مشک کو الگ کر چکی ہے. کمرے میں آتے ہی اس کی زندگی میں بہت زیادہ طوفان آنے والے تھے اور اتنے زیادہ چکر کہ وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں پا رہی تھی. اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اچانک اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ وہ اپنے پاؤں پہ ہی کھڑی نہیں رہ پا رہی. آہستہ آہستہ جب اس کے اوپر بہت زیادہ بے ہوشیاں طاری ہونا شروع ہو گئیں تو وہ چکرا کر نیچے گر گئی. لاکھ کوشش کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو بے ہوش ہونے سے نہ بچا سکی. اس کے بے ہوش ہوتے ہی صاحبہ باہر نکل کر خوشی کے ساتھ نومی کو یہ کہہ کر چلی گئی کہ اس کا ایسا حشر کرنا کہ آئندہ کے بعد کبھی بھی ارتضیٰ اس کی شکل بھی نہ دیکھے. جبکہ نومی اس کو اس بات کا احساس دلا چکا ہے کہ وہ کبھی بھی ارتضیٰ اور مشک کو اکٹھا ہونے نہیں دے گا. اسی لیے وہ اپنے دوست کے ساتھ اس کی ایسی تصویریں بنا دے گا تاکہ وہ ارتضیٰ کے سامنے لے آئی جائے. یہی ان دونوں کا پلان تھا کہ مشک کو بلیک میل کرنے کے لیے کہ وہ ارتضیٰ کے ساتھ شادی نہ کرے اور ساتھ ہی ارتضیٰ اس سے نفرت بھی کرے. اس کے لیے انہوں نے اس کی بہت ساری پکچرز بنا دی تھیں. دوسری طرف جب مشک گھر نہ پہنچی تو اس کے والدین نے ارتضیٰ کے والدین کو یہ کہہ کے گھر پہ بلا لیا کہ آپ کے پاس ہی ہماری بیٹی گئی ہی. جبکہ ارتضیٰ کے والدین نے یہ کہا کہ آپ کی بیٹی اگر گھر سے ہمارے بیٹے کے سوا کہیں بھی نہیں جاتی تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ وہ کہیں تو جاتی ہوگی. جس کی وجہ سے مشک کے والد بہت زیادہ غصے میں آ جائیں گے اور اس کے بعد ارتضیٰ کے والد کے بہت زیادہ مس بیہیو کرنے کے اوپر وہ وہاں سے اٹھ کر چلے جائیں گے. جبکہ اس کے بعد ارتضیٰ پاگلوں کی طرح ڈھونڈتا ہوا اسے صاحبہ کے گھر چلا جائے گا اور صاحبہ اس کو لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے کہے گی کہ آج کل وہ بہت پریشان تھی. کوئی لڑکا اس کو قابل اعتراض پکچرز کے اوپر بہت زیادہ بلیک میل کر رہا تھا. ارتضیٰ تو یہ ماننے سے انکار کر دے گا کیونکہ وہ صاحبہ کی صحیح نیچر کو صحیح طریقے سے جانتا ہے. جبکہ مشک کو جب ہوش آئے گا تو وہ دیکھے گی کہ نومی کے گھر پولیس آئی ہوئی ہے. وہ بیچاری خوف کے مارے گھر سے نکلے گی اور بھاگنے کی کوشش کرے گی. وہاں نومی کا کتا بھی بہت زیادہ شور مچا کے اس کو تنگ کرے گا لیکن وہ کسی طرح جان بچاتی ہوئی ارتضیٰ تک پہنچ جائے گی. ارتضیٰ کو تو کبھی بھی اس کی بات پر یقین نہیں آئے گا کیونکہ جس طرح صاحبہ نے یہ واقعہ بیان کیا ہے وہ بھی اب بہت زیادہ شکوک و شبہات کا شکار ہو چکا ہے. جبکہ وہ پکچرز بھی جب اس کے سامنے آئیں گی تو اس کے بعد شادی والے دن جبکہ مشک بہت زیادہ پریشان بیٹھی ہوگی کہ ارتضیٰ نے اس کے ساتھ کس طرح کی بات کی اور کیا وہ سمجھتا ہے کہ وہ اس طرح کی لڑکی ہے کہ کوئی لڑکا اس کو پکچرز پہ بلیک میل کر سکتا ہے. آخر کار شادی کا دن 15 تاریخ آ ہی جائے گی. مشک تو ارتضیٰ کا شادی والے دن انتظار کر رہی ہوگی لیکن ارتضیٰ اور اس کی فیملی بارات لے کر مشک کے گھر نہیں جائیں گے. جب بارات نہیں آئے گی تو مشک کے والد اسماعیل کے آگے ہاتھ جوڑ کر اس کے آگے بہت زیادہ ریکویسٹ کریں گے کہ وہ مشک سے شادی کر لے کیونکہ ارتضیٰ نے تو آنے سے انکار کر دیا ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا مشک اور اسماعیل کی اس طرح شادی ممکن ہے؟ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا اور مزید ڈرامہ پروموز کے لیے ہمارا چینل دیکھتے رہیں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا بہت ساری دعاؤں کے ساتھ. اللہ حافظ.